اب کیا ہوا کہ جی میں وہ بزرگ نے جو ہے نا جب 60 سال کے ہو گئے دیواروں نے ان کو کھانا شروع کیا تو کتے کا آپشن ابھی ہمارے ہاں اتنا کتے کا کلچر اتنا پھیلا نہیں ہے. انگریز تو وہ اولاد کو فون کر کے بلاتا ہی نہیں ہے کہ میری تنہائی دور کرو, وہ ڈائریکٹ بازار سے کوئی اچھا سا کتا خرید کے لے آتا ہے یا پہلے سے پالا ہوا ہوگا اس کو. وہ چونکہ مسلمان تھے انہوں نے کہا جب میرے پاس 3 بچے ہیں تو میں کتا کیوں پالوں, میں کتا کیوں پالوں. تو انہوں نے اپنے بچوں کو فون کیا, بیٹا میں اب تنہائی کا ٹائم گزار رہا ہوں, میں چاہتا ہوں تم لوگ پاکستان سیٹل ہو جاؤ, میرے بیٹے بیٹیاں بہویں داماد, تم بیٹے ہو تو شاید تمہاری شادیاں ہوں گی, بچے ہیں تمہارے, تم لوگ بہوؤں کے ساتھ ادھر آ جاؤ, یار مجھ سے نہیں رہا جا رہا. بیٹوں نے کہا ابا پاکستان کے حالات دیکھیں, کائنڈلی آپ ایسا مت کریں, اصل کیا ہے ترقی اکنامیکلی انسان کو کیا ہونا, آپ نے تو اپنی جوانی گزار لی, ہم ابھی آپ کے پاس آ جائیں اور اپنا فیوچر ہم کیا کر دیں, تباہ کر دیں. آپ کہہ سکتے ہیں ان کو چاہیے تھا ابا کو وہاں بلا لیتے, ابا نہیں جانا چاہتے, جس نے جہاں زندگی گزاری ہو بڑھاپے میں تو وہ وہیں اسی جگہ سے محبت کرتا ہے نا, بہت مشکل ہوتا ہے, یہ تو جوانوں کے کام ہے. انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا یہاں سے, ان کو پتا تھا وہاں جاؤں گا میرا پتہ نہیں بچے پوچھیں گے بھی کہ نہیں پوچھیں گے, یہاں تو کم از کم اپنا گھر تو ہے. بیٹی کو بھی بلایا, بیٹے کو بھی کوشش کی, کوئی بھی نہیں آیا. یہ جو واقعہ سنا ہے چوکیدار نے سنایا ہے. چوکیدار نے دیکھا یار یہ بوڑھا آدمی, وہ بیچارہ گاؤں دیہات کا آدمی, اس نے کہا یار ہم نمک حرامی نہیں کرتے, میں نے 10 سال اس کی چوکیداری کی ہے, وہ غریب آدمی تھا لیکن غیرت مند تھا, تو میرا فرض بنتا ہے میں اس بوڑھے کی کیا کروں, خدمت, اس کی میں نے ملازمت کی ہے, کہتے ہیں اس کا نمک کھایا ہے. اس نے اس بوڑھے کی خدمت کی ایک انسانیت کے ناطے, اس کے ساتھ بیٹھ جاتا کہ یار میرا سیٹ ہے, بہرحال کوئی لالچ نہیں تھی اس کی نظر میں, بیٹھ کے گپ شپ لگا لیتا, کوئی خدمت کر لیتا, کہیں ہسپتال لے جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو اس ڈیفینس کے اس سیٹ کو خیال آیا کہ یار میری اولاد سے تو یہ چوکیدار بولو زیادہ اچھا ہے. اس نے غیرت والا کام کیا. وہ اس چوکیدار جس کی میرا خیال ہے 30,000 بمشکل تنخواہ ہوگی, پورا 1000 گز کا بنگلہ, ساری پراپرٹیاں مکمل اس کے نام کر کے ہینڈ اوور کر دی کہ ان بے غیرتوں کو جن کو میں بلا رہا ہوں کہ میری تنہائی دور کرنے کے لیے یہاں آ جاؤ, ان کو میرا بڑھاپے پہ مجھ پہ ترس, یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں تو کس کی وجہ سے کھڑے ہیں, باپ کی وجہ سے کھڑے ہیں, اس سے تو یہ چوکیدار اچھا ہے. تو کہہ رہے اس نے اس چوکیدار نے خدمت کی, پوری کروڑوں کی جائیداد کس کو دے دی, دے کے ہینڈ اوور بھی کر دی, تیری ہے یہ. ابا کی بلاخر ڈیتھ ہو گئی, آ گئے تینوں ماشاءاللہ, بہت نیک تھے, چاند پہ قدم رکھنے کی پلاننگ تھی ان کی, تو چاند پہ فری غربت میں تو نہیں جاتا نا آدمی, فوراً آ گئے اور آتے ہی کہا کہ بھئی یہ بنگلہ تھا ابا کا فلاں. چوکیدار نے کہا آپ کا کچھ بھی نہیں ہے, کیس ویس ہوا, سارے ڈاکومنٹ اس کے نام تھے. آج وہ چوکیدار لائف کو کیا کر رہا ہے, انجوائے. ایسا ہی کرنا چاہیے ان کم وقتوں کے ساتھ. مجھے بڑی خوشی ہوئی, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے عبرت حاصل کر لو. کیا خیال ہے, میں نہیں کہہ رہا اپنے بچوں کو پڑھائیں نہیں, بھائی نسل مت روکو, اللہ پہ توکل کرو, کھلائے گا. ہمارے بچے بھی تو پڑھ رہے ہیں نا, سارے بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, حفظ بھی کر لیا اور اسکول بھی جا رہے ہیں. جب اسکول کے پیسے نہیں تھے تو نہیں بھیج رہا تھا, میں نے کہا گھر میں ٹیوشن پڑھیں گے, جب پیسے اسکول کا کچھ انتظام ہو گیا میں نے کہا چلو اب چلے جائیں گے. اور میٹرک کے بعد ارادہ ہے کسی کو جامعۃ الرشید میں داخل, جو وسائل ہوں گے تو کر لیں گے, نہیں ہوں گے تو کوئی بات نہیں. بھائی نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, تو ہم کیوں, اللہ کا جو حکم ہے ہم اس کو فالو کریں گے. ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں ہے, نہیں اللہ میاں کہہ رہے ٹینشن لینے کا نہیں ہے, تو پھر کس لینے کا کیوں ہے پھر ٹینشن. ٹینشن جو اللہ کی طرف سے آئے وہ لیا کرو بھائی. اب اللہ کی طرف سے, اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے. بعض جیسے مولانا طارق صاحب کا بیٹا بیچارہ جوانی میں چلا گیا, اب یہ ٹینشن کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. اس میں وہ بیچارے غمزدہ ہو گئے, پھر بھی زبان سے وہ ناشکری کی بات نہیں کر رہے. یہ بھائیت, یہ اس طرح کی ٹینشنیں ہر ایک کو آتی ہیں, لیکن یہ تھوڑی جو دیندار ہوتے ہیں وہ جلدی اس ٹینشن سے نکل آتے ہیں. اللہ پہ سوچ کے, توکل کر کے, صبر کر کے. بے دین آدمی اس میں مر جاتا ہے. تو ایک تو حادثات کی یا اس طرح کی وہ تو سب کے ساتھ ہو سکتی ہیں, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. لیکن زیادہ تر ٹینشنیں ہم نے اپنے اوپر خود مسلط کی ہوئی ہے. تو اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو, شادیاں بھی دبا کے کرو, بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرو. ہاں پھر ان کی تربیت کی فکر بھی کرو, خالی ایکسیلیٹر پہ پاؤں مت رکھو. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے برے ماحول میں نہ بیٹھنے دو.